وسلموا علی خاتم النبیین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے کہ جس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے، اور اگر بندہ قرآن پاک کی آیات پر غور کرے تو دنیا میں جو اس کے لیے پوری پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اس کا حل اس کو قرآن کی آیات سے اور آیات کی تفسیر سے مل سکتا ہے۔ آج کے دور میں ہر دوسرا بندہ پریشان ہوتا ہے، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ سورہ انفال کی ایک بڑی ہی پیاری آیت مبارکہ ہے، جس کو اگر یہ کہا جائے کہ پریشانیوں سے نکلنے کا یہ قرآنی حل ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا۔ اگرچہ اس کا شان نزول جو ہے وہ خاص ہے، لیکن یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت کا رستہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس مصیبت سے باہر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر جو مصیبتیں ہوتی ہیں اس کا سبب بیان فرمایا ہے کہ وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں ہی کے کرتوت ہیں، دیکھیں ہی یہ دن اپنی ہی غفلت کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو عموماً بندہ گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے تو بھی اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ایک بنیادی سبب ہے۔ لیکن بعض اوقات بندے کے درجات کی بلندی اور ثواب کے حصول کے لیے بھی اسے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال آزمائش کسی بھی وجہ سے ہو، اس کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یہ آیت مبارکہ بندہ اگر پڑھے اور اس کی گہرائی میں جائے، اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو میرے خیال میں جو پریشانیاں ہیں یہ اگر فوراً سے دور نہ بھی ہو تو بندہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، بندہ فرسٹریٹ نہیں ہوتا کہ اب میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں۔ بعض اوقات اسی پریشانی کی وجہ سے بندہ سوسائڈ کر جاتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے چہرے سے ہنسی بالکل غائب ہو جاتی ہے، مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، خود بھی پریشان رہتا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا کسی گروہ سے ہو تو تم ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اگرچہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی کہ 313 افراد تھے، اور سامنے جو مقابلہ کرنے والے ہیں وہ 313 نہیں، 626 نہیں، بلکہ ٹرپل تعداد کے اندر ہیں، 3 گنا ان کی تعداد ہے، اور تقریباً 1000 کے لگ بھگ کا وہ گروہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ کے سامنے ہو، جب تم کسی لشکر کے سامنے آ جاؤ، تمہارا اس سے مقابلہ ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بندے کو جب بھی پریشانی پہنچے، اب یہ تو اتنی بڑی آزمائش تھی کہ یہاں 313 اور وہاں پر 1000 کے آس پاس کا جو ہے وہ لشکر ہے، اور یوں کہہ لیں کہ بظاہر موت سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ تو اس سے پہلا حل یہ ملا کہ جب بھی بندے کو کسی قسم کی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو وہ ثابت قدم رہے، اللہ سے لو بھی لگائے اور ثابت قدم رہے، اور شکوے شکایت کا مظاہرہ نہ کرے، اور اس کے قدم ڈگمگ نہیں ہونے چاہیے، وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے حواس کو وہ کھو نہ دے، بلکہ وہ ثابت قدم رہے، مضبوطی کے ساتھ جمع رہے اور حالات کا مقابلہ کرتا رہے۔ بعض اوقات کسی کے ساتھ کم پریشانی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اگر وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے اور بالکل جو ہے وہ اپنے آپ میں ہی نہ رہے، تو اس سے ڈبل نقصان ہو جاتا ہے، بندہ خود بھی پریشان رہتا ہے، اس کو کوئی حل سجائی نہیں دیتا، اور ساتھ میں جو اس کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، وہ بھی اس کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جو ہے وہ مزید مضبوط کرنا ہے، اللہ سے لو لگانی ہے۔ وہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب یہ دونوں کام بندہ کرے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم فلاح پانے والے ہو جاؤ گے۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہوگی، اگر ثابت قدم رہو گے، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو گے، تو پھر دیکھو تمہارے لیے اللہ پاک کیسے جو ہے وہ راستے بنا دیتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریشانیوں سے باہر آنے کے لیے یہ بہترین قرآنی حل ہے کہ بندہ پریشانی کے وقت ثابت قدم رہے، زبان میں شکوے شکایت نہ لے کر آئے، اعتراضات نہ لے کر آئے، اور مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
کہ جو اللہ پر توکل رکھتا ہے پھر اللہ اس کو کافی ہوتا ہے. جب اللہ بندے کو کافی ہے تو پھر اسے کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسے کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرتے, ہمارا توکل بڑا کمزور ہوتا ہے, اور زبان سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے متوکل ہیں, ہم نے اللہ پر توکل کیا ہوا ہے, لیکن جو توکل کے تقاضے ہیں اس پر ہم نہیں اتر رہے ہوتے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ چونکہ آج کل پریشانی بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, آزمائش بھی ہے, تو بندہ ثابت قدم رہے. انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہے, اللہ کریم اس کے لیے راستے بنا دے گا. اور یہ یاد رکھیں کہ جو پریشانی ہوتی ہے بعض اوقات بندے کے ثواب میں اضافے کے لیے بھی آتی ہے, جیسے کہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ سب سے زیادہ آزمائش کن کو آتی ہے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کو, اور پھر اللہ کے مقرب بندوں کو درجہ بدرجہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بندے کو جو آزمائش آتی ہے, یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس کے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کے اعتبار سے آتی ہے. اگر وہ دین میں مضبوط ہوتا ہے تو پریشانی اور آزمائش بھی ویسی آتی ہے, اور اگر دین میں کمزور ہوتا ہے تو پریشانی بھی اس کو کم آتی ہے, کمزور جو ہے وہ آتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کو آزمائش اور پریشانی آتی ہے, وہ ثابت قدم رہتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا پھرتا ہے کہ اس کے ذمے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو دیکھیں کہ بندے کے اوپر آزمائش ہے, اس نے صبر کیا, ثابت قدم رہا, اللہ سے تعلق مضبوط کیا, تو اس کے گناہ جڑ گئے. تو یہ ایک ریکویسٹ تھی, اور جب میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی, اس کے معنی پر جب غور کیا اور اس کے مفہوم پر اور اس کی روح پر جب غور کیا, تو مجھے ایسا لگا کہ یہ دوسروں سے شیئر کرنی چاہیے کہ بندہ آزمائش اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے, تو اگر یہ حل وہ اپنا لے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد اس کے لیے آسانی کے راستے نکل آئیں گے. اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے, اللہ پاک اس کے لیے راستے بنا ہی دیتا ہے. اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے آسانی کے راستے نکال دیتے ہیں. تو بندہ آزمائش اور پریشانی کے وقت ثابت قدم رہے تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانی کے راستے بھی نکل آئیں گے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو اگر اس لیکچر سے, اس درس سے فائدہ ہوا تو آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں, دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ سورہ انفال ہے, 10واں پارہ ہے, اور 10ویں پارے کی آیت نمبر 45 ہے. تو انشاءاللہ اس کو آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کو بھی دل میں مضبوطی پیدا ہوگی کہ یار ثابت قدم رہنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. انشاءاللہ راستے جو ہے وہ خود بنتے چلے جائیں گے. پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ سب چھوڑ کے جو ہے وہ بیٹھ جائے اور جو ہے وہ زبان سے شکوے شکایت کرے. اگر رب سے تعلق مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ پریشانی میں اس کے لیے آسانی کے راستے نکل ہی آئیں گے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.